یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دائیں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی سے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی، اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب و یا حاکم ہو، یا رقیب و یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا، اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں، اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔
ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، اور ایک ایک رگ سے بیماری دکھ تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اے اللہ کے ولی، امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، وہ سیراب مرے گا، قبر میں سیراب حاصل ہوگا اور اس سے سیراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔